دنیا ایک راز کے معزز دوستوں میں ہوں ام البنین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا سال بھی آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال نہایت غمزدہ رہے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب کو کھو دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو بھی کفار کی جانب سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ایک رات وہ واقعہ رونما ہوا کہ اللہ نے غم کی اس تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں آرام فرما رہے تھے جب تاریخ انسانی کا سب سے عظیم معجزہ رونما ہوتا ہے۔ ناظرین، اس رات حضرت جبریل علیہ السلام تاریکی میں آسمانوں سے زمین پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کے دل مبارک کو باہر نکالا اور پھر زمزم کے پانی سے دھو کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں رکھ دیا اور پھر فرمایا کہ میرے ساتھ آئیں، آپ کے لیے براق کی سواری کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر سب سے پہلے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی جانب ایک عظیم سفر پر روانہ ہوئے۔ صدیوں سے انسان خلا کی وسعتوں کی کھوج کر رہا ہے، لیکن خلا میں انسان کی کھوج ایک لمٹ ہے، جس سے آگے انسان کی کھوج ختم ہو جاتی ہے۔ آخر ان ستاروں سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ان پراسرار راستوں کے دروازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں بلکہ کروڑوں میٹر کا فاصلہ ایک قلیل مدت میں طے کیا۔ اللہ نے ہمیں 7 آسمانوں کے بارے میں تو بتایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آسمانوں کے دروازوں کو کھولا اور ایسی حیران کن معلومات ہم تک پہنچائی جس کا مشاہدہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس سفر میں ایک ایسا مقام بھی آیا تھا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا۔ ایک فرشتہ موجود تھا اور اس فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا ان کو نبوت مل چکی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے آنے کی اطلاع تو ہمیں پہلے سے مل چکی ہے اور آپ آسمان کے اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس دروازے سے داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتعداد فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ ہستی سے ہوتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کی دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ جب دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ دائیں جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب گناہگار لوگ ہیں، جن میں کسی کا حق مارنے سے لے کر غیبت کرنے والے لوگوں تک سب شامل تھے، جن میں ہر ایک مختلف سزا کی حالت میں تھا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جو خود کو برائیاں کیا کرتے تھے مگر دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح زناکاروں اور سود خوروں کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر داخل ہوئے تو جس کا دروازہ سفید موتیوں سے بنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہزاروں فرشتوں کو دیکھا اور پھر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر اگلا دروازہ کھولا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا نظارہ کروایا گیا جس کا منظر بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں آسمان پر بھیجا گیا تو سرخ سونے سے بنا ہوا وہ آسمان تھا۔ 5ویں آسمان پر تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون سے کروائی گئی، جس کے بعد 6 آسمان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا اور آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ ناظرین گرامی، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ان فرشتوں سے ہوئی جو باقی فرشتوں کی نسبت بہت بڑے تھے اور ایک نامعلوم زبان میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عجیب فرشتے کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت اسرافیل
علیہ السلام ہیں جو کہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس سے آگے کا علم تو نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ ہی کسی انسان کو، نہ ہی کسی رسول کو۔ اس مقام پر جنت المأویٰ ہے جس کا ذکر سورہ نجف میں کیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے جس کی نعمتیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کبھی کسی کان نے سنی۔ پھر جنت میں کچھ دیر گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ہمراہ سدرۃ المنتہا سے آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا کہ اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ فرمانے لگے حضرت جبریل علیہ السلام، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہی آگے کا سفر جاری رکھنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک ایسا نور پھیل گیا جس نے آپ کو روشنیوں سے بھر دیا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ! اور اللہ نے آپ کو سب سے قیمتی تحائف سے نوازا، جن میں سب سے قیمتی تحفہ 5 وقت کی نماز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اب تو ختم ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر واپس اتارا گیا تو آپ نے اپنے بستر کو ویسے ہی محسوس کیا جیسے آپ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اتنے کم وقت میں لاکھوں کروڑوں فاصلوں کا سفر، بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کی نظریہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد تو فراہم کرتا ہے، لیکن اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وقت تھم جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور جس کا مطلب روشنی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کسی معجزہ سے کم نہ تھا، مگر کچھ حد تک آئنسٹائن کی تھیوری اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اللہ کے معجزات کسی تھیوری کے پابند تو نہیں ہیں، لیکن یہ معجزات ہماری عقل سے ماعال ہیں۔